السلام علیکم ناظرین، چچا پلیز شو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں عمران ملک، اور میرے ساتھ آج ایک بہت ہی سینئر صحافی موجود ہیں۔ ناظرین، ان کا تجربہ جو ہے وہ مختلف الیکشنز کوریج ہے، اس کے علاوہ جو لیڈرز پاکستان میں آتے ہیں ان کی کوریج ہے۔ کوئی ایسا جلسہ نہیں جو تاریخی جلسہ جو انہوں نے مس کیا ہو۔ بینظیر 86 میں پاکستان آئی، یہ اس جلسے میں موجود تھے۔ اس کے بعد میاں برادران جب 2008 کے الیکشن سے پہلے سعودیہ سے جلا وطنی کاٹ کے آئے، اس میں بھی یہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ بلاول جب بھی لاہور آئے جلسہ کیا انہوں نے، اس میں موجود ہے۔ پھر عمران خان کا جو تاریخی مینار پاکستان میں جلسہ تھا، اس کے بھی یہ چشمدید گواہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخی، سیاسی اور بہت سے موضوعات پر ان کا بہت اچھا گرپ ہے، مطیع اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عمران بھائی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر۔ پشاور میں موسم کیسا ہے؟ زبردست، بہترین۔ اب تو موسم تھوڑا سردی کی طرف، ٹھنڈی کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، ہاں، تو آپ کا میں نے تعارف کروا دیا، کوئی لمبا تو نہیں ہو گیا تعارف؟ بہت لمبا تعارف کروا دیا آپ نے۔ اچھا، تو میں تو کہہ رہا تھا جلدی سے بس بات شروع کرو، ابھی میں تھوڑا سا مصروف تھا۔ اچھا، لیکن آپ نے بڑا لمبا چوڑا تعارف کا، بڑی مہربانی آپ کا۔ اچھا، آپ کو ساری باتیں یاد ہے جو ہم کرتے رہے؟ بالکل بالکل۔ اچھا مطیع اللہ صاحب، کل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، لیکن لگ ایسے رہا تھا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کی APC ہے۔ یہ شاید یہ لانچنگ پیڈ ہے فار میاں محمد نواز شریف، اور اس میں بلاول سے زیادہ مریم کو امپورٹنس حاصل تھی۔ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ بالکل، آپ نے اپنے سوال میں خود ہی جواب دے دیا عمران صاحب۔ وہ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کا لون نہیں وہ لانچ ہے۔ تو لون آپ کے ذہن میں کیسے؟ جب نواز شریف صاحب کا نام آتا ہے تو قرضے اور یہ جو پیسے ہیں وہ ذہن میں خود آ جاتے ہیں۔ تو مریم کا بہترین طریقے سے انہوں نے سارا پریزنٹ کیا اس کو۔ تو ساری پارٹیاں بہت پہلے تو جو ان کا جو سلسلہ تھا کہ ہم مل کے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کریں گے، لیکن بعد میں یہی لگا کہ بس وہ نواز شریف صاحب کا تقریر کا انتظار ہو رہا ہے، اور انہی سے بات چیت اور انہی کی چیزوں کو دیکھ۔ اور مجھے ایک بات پہ بڑی ہنسی آ رہا تھا کہ کل سارے جتنے جیالے ہیں اور جتنے پارٹی نون لیگ کا لیڈرشپ ہے، وہ سارے تقریر کی تعریفیں کر رہے تھے۔ واہ۔ تو پھر ابھی وہ پچھلے دنوں یہی لوگ عمران خان کی تقریر کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آج نواز شریف صاحب کا تقریر کو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تقریر ہو تو ایسا ہو، تقدیریں بدل دیتی ہے۔ واہ، تو پتہ نہیں یار یہ سیاست پاکستان کی سیاست کیسا سیاست، منافقت کی سیاست ہے۔ چلیں بس اب سیاست نام ہے دروگوئی کا۔ اچھا، ہاں، یہ میں نے ایک جگہ پہ فکرہ پڑھا تھا اچھا، کہ سیاست جھوٹ کا نام ہے۔ جھوٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں اب یہ سیاست ہے، جھوٹ کے ساتھ مفادات بھی کہہ دیں۔ بالکل، جب سیاست اپنا پیک پہ چلا جاتا ہے تو پھر ساتھ مفادات بھی شامل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ اور مفادات مل کے پاکستان کا خان صاحب، یہ سب سے بڑا جو مطالبہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جی سارے نیوز پیپرز کی ہیڈ لائن بھی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 10 دن کے اندر استعفیٰ دیں۔ آپ اس کے متعلق کافی یار عمران صاحب، یار مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ ان کا جو یہ لوگ جب بیٹھتے ہیں آپس میں کوئی ایسا کام نکالیں، کوئی ایسا بات کریں یار جس سے ملک کو فائدہ ہو، جس سے سیاست کو فائدہ ہو۔ ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچنے کا سیاست چل رہا ہے یار، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا عمران صاحب۔ 10 دن میں استعفیٰ دو یار، آپ دیکھو تو صحیح اس کو، وہ بچہ نہیں چھوٹا کہتا تھا، دیکھو تو صحیح، پیچھے تو دیکھو یار۔ اپنا زرداری صاحب نے 5 سال پورا کیا ہے، نواز شریف صاحب نے 5 سال پورا کیا ہے، تو ابھی اس کو بھی کرنے دو یار، دیکھو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 2020 میچ، ہاں تھوڑا تو 2020 تھوڑا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ یا ون ڈے میچ تھوڑا ہے کہ شاٹ مارے گا، کیچ ہوئے گا، نکل جائے گا یار، اس کو کرنے دو کچھ، تھوڑا بہت اس کو ٹائم دیو، کچھ نہ کچھ آپ کو کر کے دکھائے گا وہ، اس کو تھوڑا ٹائم تو دیو۔ ایک پوائنٹ بڑا اہم تھا کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف کی تقریر دکھائی جائے گی تو TV چینلز نہ دکھائیں، وہ مفرور ہیں، عدالتوں نے ان کو مفرور قرار دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ علاج کے لیے گئے تھے اور بعد میں وہ علاج ان کا نہیں ہوا، تو عدالتوں نے آبزرو کیا کہ وہاں ان کا علاج بھی نہیں ہوا اور پاکستان بھی نہیں آئے، تو عدالتوں میں پیش ہوں۔ وہ جب پیش نہیں ہوئے تو ان کو مفرور قرار دیا گیا۔ اس کے خان صاحب فوری بعد مثلا میاں صاحب TV پہ آتے ہیں اور للکارتے ہیں، تو آپ کا نہیں خیال کہ انہوں نے اس پوائنٹ کو کہ مفرور ہیں، ان کو گرفتاری ہو سکتی ہے انٹرپول کے ذریعے، اس کو زیادہ اسٹرانگ کر دیا نا انہوں نے، اور جو عدالت نے جو بات کی ہے
وہی نا، دیکھیں اگر آپ بیماری کی وجہ سے اپنے ملک سے کہیں باہر گیا ہے تو آپ کو یا تو اسپتال میں ہونا چاہیے، گھر میں ہونا چاہیے. آپ پارکوں میں کیا کر رہے ہیں یار؟ آپ ادھر سڑکوں پہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں پھر رہا ہے یار؟ تم سے تو یہاں پہ چلا نہیں جا رہا تھا، ابھی ادھر تم سڑکوں پہ جا کے چھتری میں، بارش میں چھتری لے کے باہر گھوم رہے یار. تو یہ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا ابھی. یا تو تم ادھر آؤ، عدالت میں پیش ہو، اگر تم ٹھیک ہو گیا، تمہارا علاج ہو گیا، تم واپس آؤ. یا مطیع اللہ صاحب میرا خیال ہے انہوں نے بتایا کہ میں نہیں آنا جی. پنجابی سمجھتا ہے نہیں، تھوڑا تھوڑا سمجھتا ہے پنجابی. میں نہیں آنا ہوں، کر لو جو کرنا ہے، کر لو جو کرنا ہے. ہاں. تو پھر یہ تو بات غلط ہے نا. ابھی اتنا کروڑ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ اس کا رستہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی کیا کر کے گیا ہے اور کیا کرنے والا ہے. تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا تو پھر تو یہ غلط بات ہے خان صاحب. اچھا خان صاحب ایک دوسرا پوائنٹ تھا اس کا کہ دیکھیں انہوں نے پہلے کہا 10 دن میں وزیر اعظم استعفیٰ دیں، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں ہم فائنل مارچ کریں گے. چلو یار عمران صاحب، یار یہ کیا بات ہے یار؟ ایک تو سینس لیس بات ہے. جنوری میں کبھی مارچ ہوتا ہے؟ نہیں. مارچ تو مارچ میں ہی ہوتا ہے، جنوری میں ہوتا ہے. یہ سارا کیلنڈر کا ستیہ ناش کرنے کا ٹیکہ اٹھایا تم لوگوں نے یار. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. اور پھر اگر آپ 10 دن میں ان کا استعفیٰ لے رہے ہو، اس کو ہٹا رہے ہو، تو پھر جنوری تک تم کون ویٹ کرے گا؟ اس کا مطلب تم اپنے پہلے ہی کام میں بالکل ٹھیک نہیں ہے. بالکل. اس کا مطلب تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دے گا، تو پھر تم جنوری تک جاؤ گے. اچھا خان صاحب دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ بلاول میزبان تھے، لیکن جیسی مریم ہال میں آتی ہیں تو مریم سارا یعنی ہائی جیک کر لیتی ہیں. جی ہاں. تو وہاں پہ پھر ہر کوئی مریم کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس پہ میڈیا میں بڑی بات آئی کہ مریم نے جو جوتا پہنا ہوا تھا، یہ آپ کا جوتے کی کیا قیمت ہے؟ عمران صاحب یہ تو میں نے پتہ نہیں سیل میں سے لیا تھا 700-750 روپے کا. اچھا یہ جو میں نے جوتا پہنا ہے یہ کوئی 2,500-3,000 کا ہے. اوہ یہ اچھا لگ رہا ہے جوتا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کل جو مریم نے جوتا پہنا تھا وہ کتنے کا تھا؟ کتنے کا تھا عمران صاحب؟ میرا تو نہ تو باٹا والوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، نہ جوتے والوں کے ساتھ، تو مجھے تو پتہ نہیں ریٹ شیٹ کیا ہے. میں ویسے بھی سستے جوتے پہننے کا عادی ہوں. وہ تقریباً کہتے ہیں کہ جی لاکھ سے اوپر کا تھا، 1.25 لاکھ کا. 1.25 لاکھ کا جوتا پہنا تھا اس نے؟ پہنا تھا. اللہ میرے خدایا. یعنی یار عمران صاحب ایک تو آپ نے بات کی کہ جب پہلے بلاول بیٹھا ہوا تھا، پھر جب مریم آتا ہے تو پھر سارا ہال جو ہے، جو سارا نظام ہے مریم کی طرف سے. تو ایک تو علامہ اقبال کا مجھے وہ بات یاد آتا ہے نا کہ تصویر زن سے وجود زن سے یا تصویر کائنات میں رنگ، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ابھی آیا اندر تو پھر سارا تو پھر دیکھو نا یہ عمران صاحب 22 کروڑ عوام کو اگر تم نے جوتے پہ لکھنا ہے تو 750 والے جوتے پہ تو نہیں لکھے گا. تو 1.25 لاکھ کا جوتا تو ہوگا نا. تو اس میں 22 کروڑ عوام میں ہم جیسے غریب لوگ بھی ہیں. نہیں اس نے ٹھیک پہنا ہے تاکہ چلو عمران صاحب یار ہمارے کمر پہ جوتا پڑے گا، یہ تو کہیں گے نہیں یار 1.25 لاکھ کا جوتا کہا، ہم نے کوئی سستا جوتا نہیں کہا. تو یار یہ تو ٹھیک ہے ان کو. صحیح ہے. اچھا اور تقریریں بہت سی ہوئیں، لیکن مطیع اللہ صاحب تقریر صرف ایک کا ذکر ہے، وہ ہے میاں نواز شریف کی تقریر. وہی تو آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ اس کا لانچنگ تھا، لو تو وہ تقریر کیا اس نے. پھر ایک ہی صف میں کیا وہ بس کل یہی ہو گیا نا. وہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بس میاں نواز میاں نواز. یہ بس سارا دن وہ میاں نواز ہی ہوتا رہے نا. ٹھیک ہے. اچھا کل جو سب سے زیادہ جو بڑا ثانیہ ہوا وہ یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کی سپیچ جو ہے تقریر وہ نہیں دکھائے گی لائیو. بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سوشل میڈیا ٹیم تھی انہوں نے لائیو سب تقریریں دکھائیں، بلاول کی، زرداری صاحب کی، مریم کی، میاں نواز شریف کی، شہباز شریف کی. لیکن جیسے ہی مولانا فضل الرحمان کی باری آتی ہے ٹی وی چینل سے بھی وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا سے بھی نہیں. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ہو گیا؟ نہیں ہاتھ تو ہی ہے اس کے ساتھ، پورا ہاتھ ہوا. دیکھو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں سیاسی لوگوں نے جو بھی ان کو مولانا صاحب کو پسند کرتے ہیں ان کا دل آزاری ہوا ہے کہ ہمارا محبوب لیڈر جو ہے اگر بات کرنے لگا تھا تو ٹی وی پہ تم نے دکھایا نہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی نہیں دکھا. لیکن عوام خوش ہے. ہاں وہ کہتے ہیں ٹائمز ہے، پہلے اتنا تقریر سنا بس ٹھیک ہے یار، اس نے بھی وہی باتیں کرنا ہے، اس نے کون سا کوئی نیا بات لے آنا ہے. اور ان کا بہت کہتے ہیں جو اندر کی بات آئی ہے. مطیع اللہ صاحب آپ نے بھی بڑے باخبر صحافی ہیں، آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی کہ اندر کافی گرما گرمی ہوئی ہے بلاول کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں سے فوراً مستعفی ہو جائیں سب. چلو
کیونکہ وہ خود اسمبلی میں نہیں نا ہے. تو کہتے ہیں جی یہ پریشر زیادہ پڑے گا. پہلے بھی وہ کہتے تھے استعفیٰ دیے جب. کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو مولانا صاحب ہیں وہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کبھی اونٹ کا گوشت کھایا؟ وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے, وہ اس کو کھانا چاہیے, اس پہ طاقت ہوتا ہے. میرا تو جس دن کو لڑائی ہوتا ہے میں اونٹ کا گوشت کھا کے جاتا ہوں. تو کل فضل الرحمان صاحب نے تو نہیں کھایا ہوا تھا؟ نہیں, میرا خیال انہوں نے کھایا ہوا تھا. اور دیکھو آپ کی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, وہ اپنا 1.5 اینٹ کا مسجد بنانے کا عادت ہے مولانا صاحب کو, اور وہ خود اسمبلی میں نہیں ہے, تو اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں گھر میں بیٹھا, اس کا ٹائم نہیں گزرتا, ٹک ٹاک دیکھتا ہے اور وہ یوٹیوب دیکھتا ہے بیٹھا اس کے گھر میں. اور کبھی کبھی تو میں نے سنا وہ اپنا بیوی کو سامنے بٹھاتا ہے. اچھا. کہتا ہے تم اسپیکر ہے, ہم تم کو تقریر سنائے گا, اور گھر کے نوکروں کو بٹھا کے کہتا ہے پیچھے سے تم شور مچاؤ, آوازیں دو. اچھا. تو وہ تو ابھی اس کو اسمبلی یاد آ رہا ہے. مطیع اللہ صاحب مثلاً وہ کہتے ہیں جی ٹک ٹاک بھی دیکھتے ہیں, یوٹیوب بھی دیکھتے ہیں, اور لیکن وہ اسمبلی نہیں نا دیکھ رہے. وہ دیکھو وہ اس کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک سے زیادہ اچھا مواد, مزاحیہ مواد تو اسمبلی میں ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے ادھر سے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے بھیجے تو بہت چلے گا, بہت چلے گا. پابندی نہیں لگنا چاہیے پھر, نہیں لگنا چاہیے. دیکھو اس میں بہت سارے لوگوں کا دل لگا ہوا ہے, بہت پیارا لڑکیاں آتی ہے, وہ تو ایسے چل دیکھتے ہیں. ہاں میں بھی کبھی کبھی اچھا کوئی دیکھ لیتا ہوں, بچے اچھے دکھا دیتے ہیں مجھ کو, وہ دیکھ لیتا ہوں. اچھا, آصف زرداری صاحب نے اے پی سی میں کہا مطیع اللہ صاحب کے لگتا ہے سب سے پہلے جیل میں جاؤں گا, تو اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ دیکھو وہ ایک درویش آدمی ہے. اچھا. اس کو الہام ہوتا ہے. اچھا. ہو سکتا ہے اس کو غیب سے آواز ہو گیا تم پہ سب سے پہلے جیل جائے گا. اچھا. ٹھیک ہے نا, دل میں چور ہے. دل میں چور ہو سکتا ہے نا. دیکھو اس کو پتا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے تو کسی جگہ پہ وہ در لیا جائے گا. اچھا. تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسا فیئر اس کے دل میں چل رہا ہو. ہمارے پنجابی کے بہت مشہور شاعر تھے, ان کی ایک نظم تھی, اس کے آخر میں ایک جملہ مجھے بڑا یاد ہے. وہ کہتے ہیں میری بکل دے وچ چور. ہاں, بکل دے وچ چور وے مایا, بکل دے وچ چور. میں نے پڑھا ہے ان کو. یہ زرداری صاحب کا وہ ملتا جلتا تو نہیں ہے کہ اندر کانشیس جو ہے کہہ رہا ہو کہ مجھ سے غلطی ہوا, فلودے والے کے پیسے کوئی مارے ہیں. ہاں جی سارا پتہ ہے آپ کو, ساری باتیں آپ کو پتہ ہے. تو اب ہماری گردن پہ تو نہ رکھو چوری آپ. ٹھیک ہے, ساری باتیں بتا رہے ہیں. اچھا, بلاول صاحب نے کہا کہ اب میں ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا. ہاں اچھا ہے. بلاول صاحب پہلے کہاں چین سے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے, کچھ نہ کچھ. بلکہ میں تو اس کو مشورہ دوں گا بھائی تھوڑا چین سے بیٹھو. اچھا. ہاں تھوڑا سا چین سے بیٹھو, کوئی چیزوں کو سیکھ لو پہلے تھوڑا. مطلب ایسے ہی چھوٹے موٹے اس طرح کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لے, پھر آ کے اس کو تھوڑا بہتر کر لے. محترمہ بینظیر نے بہت اسٹڈی تھی, بہت بکس پڑھتی تھی, وہ انٹرنیشنل جرنلز پڑھتی تھی. عمران صاحب ہم صحافی لوگ ہیں, ہم کو رہنا چاہیے بالکل نیوٹرل. لیکن یقین کرو میرا فیوریٹ جو پولیٹیشین تھا وہ محترمہ صاحبہ تھا, بینظیر تھا. ہاں کیا دیکھو انٹرنیشنلی اس کا کتنا بڑا ویژن تھا, وہ اپنے ملک کے بارے میں اس کا کیسا ویژن. مطیع اللہ صاحب ان کا ویژن بلاول میں ٹرانسفر کیوں نہیں ہوا؟ یہ دراصل پاس نہیں رہا نا, یہ تو باہر بیٹھا رہا یار. تو وہ اس کے اندر وہاں کا ویژن ٹرانسفر ہو گیا ہے. اچھا مطیع اللہ صاحب, اے پی سی پہ آج ہمارا اسپیشل شو تھا. جی میں جاتے جاتے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جہاں پہ ساری تقریریں سنی, جہاں پہ اقتدار کی بات ہوئی, جہاں پہ عمران خان کی پی ٹی اے گورنمنٹ کو نکالنے کی بات ہوئی, جہاں دھرنوں کی بات ہوئی, جہاں پہ اپنے اقتدار میں دوبارہ آنے کی بات ہوئی, اپنے مقدمات ختم کرنے کی بات ہوئی, سب کی باتیں ہوئیں, لیکن ایک بات بھی ہوئی, وہ عوام کی بات. کہیں پہ عوام کی بات, کہیں پہ عوام کی بات نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب عوام یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ان کو صرف اور صرف اپنے مفادات عزیز ہیں, تو پھر وہ ان کی اے پی سی کا کیا فائدہ؟ پھر آپ کی جو بڑکیں ہیں, آپ کی جو باتیں ہیں, وہ کون سنے گا؟ آپ 1.25 لاکھ کا جوتا پہن کے آتے ہیں, اور آپ مثلاً ہم اس پہ اعتراض نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاکستان از ناٹ اے رچ کنٹری. تو یہاں پہ آپ کی کم سے کم پریزنٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایڈمائر کریں. وہ آپ دیکھیں کہ یار یہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہو, یہ ہمیں پوری دنیا میں ریپریزنٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ اپنے اے پی سی پہ آپ کی 1-2 لاسٹ بات جو بس جی آپ نے اس کو بڑا اچھا کنکلوڈ کیا ہے. میں بھی یہی کہوں گا کہ عوام کے بارے میں سوچو, عوام کا درد کو سمجھو. عوام اس وقت مر رہا ہے, عوام کا کوئی درد نہیں دیکھ رہا. کرونا ڈسکس نہیں ہوا, کرونا یار تب میں کہتا ہوں کوئی چیز ڈسکس, صرف ایک چیز ڈسکس ہوا ہے, وہ ہے میاں نواز شریف.
مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ یار یہ سارا ایک قسم کا نا لالچی سا سلسلہ بن گیا. اور میں خود کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی عرصہ رہا ہوں, آپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی عرصہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک لیسن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ضد پاکستان مسلم لیگ نون تھی, جس کی وجہ سے اس کو پنجاب میں ووٹ ملتا تھا, جس کی وجہ سے پنجاب میں اس کی اسٹرانگ تھی. آپ نے پچھلے 10 سال میں مکمکا کی سیاست میں ورڈ یوز کروں گا کہ آپ نے مل کے, کہ ان کو آپ نے کارنر نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ مل کے جو کیا ہے اس کا فائدہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوا ہے. پورا کلین سویپ کیا پنجاب سے. اگر آپ کی پالیسیز پھر ایسی رہیں کہ جو رائٹ کی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, آپ لیفٹ کے ہیں, اگر آپ بھی رائٹ ہو گئے اور ان کے ساتھ مل گئے تو امید ہے کہ سندھ سے بھی شاید جلد آپ کا خاتمہ نہ ہو جائے. کل آپ کی ایک کسی کانفرنس تھی, ہمیں کہیں بھٹو کی ویژن نظر نہیں آئی, کہیں محترم بینظیر بھٹو کے کوئی جملے نظر نہیں آئے. آپ کو چاہیے تھا اے پی سی شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا 5-10 منٹ کی ڈاکومنٹری پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈران تھے ان کی دکھائی جاتی, پھر اے پی سی اسٹارٹ ہوتی. اینی وے بھائی جان, نہیں سر, یہ تجزیہ نگار میں کہ تم یار سارا بات تم نے کیا تو آپ کو کس لیے بلایا؟ ہم نے آپ کو بلایا تجزیہ کے لیے, لیکن کچھ اپنا دل کا نہیں بہت اچھا, اپنا دل کا بڑاس نکال لینا لینا. ٹھیک ہے ٹھیک. ناظرین آج چاچا اپنے شو سے اتنا ہی, امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آئے گا. ہمارے ساتھ تھے مطیع اللہ جان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. خان صاحب السلام علیکم جی, بڑا مہربانی. اللہ حافظ.